اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو بھی مہجور رکھا۔ یعنی بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے کہ اے رب میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو مہجور رکھا۔ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آخرت میں ہماری شکایت ہو اور وہ بھی کس کے ذریعے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس سے زیادہ خوفناک بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں اس پہ اکثر غور کیا کرتا تھا جب شروع میں اس پر توجہ ہوئی اور قرآن مجید کی اسٹڈی کے دوران اس آیت پر پہنچا میں، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور بہت مجھے تجسس ہوا یہ جاننے کا کہ مہجور قرآن کو کر دینے کا مطلب کیا ہے۔ اور ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن کو مہجور کرنے سے کیا مراد ہے، ہم اس شکایت سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اور وہ اپنے آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرد قرار دیتا ہے اور اپنی آخرت کو یقین کے ساتھ مانتا ہے، وہ اس بات کی فکر ضرور کرے گا کہ میں اور میرے عزیز و اقارب اس شکایت میں کم سے کم انکلوڈ نہیں ہونے چاہیے۔ جب یہ شکایت ہو تو خدا کرے کہ ہم اس زمرے میں نہ آتے ہوں، ہم ان افراد کے اندر نہ گنے جائیں جن کے خلاف یہ گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ پوری امت کے لیے نہیں ہے یہ، لیکن امت کا ایک گروہ ضرور ہوگا ایسا جس کے تعلق سے یہ شکایت ہوگی آخرت میں۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سمجھا جائے کہ مہجور ہونے کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم کوشش کر سکیں اپنی زندگی میں کہ ہم کم سے کم اس زمرے میں نہ آئیں، اس شکایت کے زمرے میں نہ آئیں۔ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ مہجور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پڑھنا بند کر دیا تھا۔ اگر ہم یہ اس سے مطلب نکالتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکایت یہ ہوگی کہ میری اس قوم کے گروہ نے قرآن کو بالکل بند کر کے رکھ دیا تھا، پڑھتا ہی نہیں تھا، کھولتا ہی نہیں تھا، تو یہ بھی بہت محدود معنی ہے۔ مہجور ہونے کا اطلاق سے یہ ہم نہیں بچ سکتے اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی یہ صرف اس کی حد نہیں ہے مہجور رکھنے کی، قرآن کو پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید کا نہ پڑھنا اس کو مہجور رکھنا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنا کو مہجور رکھنا ہے؟ نہیں۔ قرآن کو پڑھنا اونلی عربی ٹیکسٹ یہ مہجور رکھنے کے مترادف ہوگا، مطلب یہ اس شکایت سے وہ انسان نہیں بچے گا۔ مہجور رکھنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ تیسرا، اس کو سمجھتے نہیں تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، تدبر نہیں کرتے تھے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید کو پڑھنے کے، جب ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو، تو اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں۔ سننے والا اس کا مطلب الگ الگ لے سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے مراد کچھ لوگ یہ لیں گے کہ اس کا عربی ٹیکسٹ پڑھتے چلے جائیں، چاہے ہمارے کچھ سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دوسرا طریقہ قرآن سب کو پڑھنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی، اس کا جو ترجمہ ہے، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، وہ ہمارے سمجھ میں بھی آئے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا بات کہی جا رہی ہے ہم سے، قرآن مجید ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے اس ٹیکسٹ کے تھرو۔ چاہے اس کے لیے ہمیں عربی آتی ہو یا ہم اردو ٹرانسلیشن یا انگلش ٹرانسلیشن یا اور کسی زبان میں ٹرانسلیشن کے ذریعے اس کو سمجھ رہے ہوں۔ ایک دوسرا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔
تو قرآن مجید پڑھنے سے کچھ لوگ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس کی عربی ٹیکسٹ بھی پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے سمجھ میں آئے۔ تیسرا، قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عربی ٹیکسٹ کو بھی پڑھیں، ترجمہ بھی سمجھ میں آئے، اس پر غور و فکر بھی ہو۔ کوئی تفسیر، جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں دنیا میں، ان تفاسیر سے استفادہ کیا جائے اور ہر آیت کو ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو کیا یہ تیسرا طریقہ، قرآن کی عربی ٹیکسٹ پڑھنا، ترجمہ پڑھنا اور اس کی تفسیر پڑھنا یا اس کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا اور اس پہ غور کرنا، کیا یہ اس شکایت سے مجھے اور آپ کو بری کر سکتا ہے جو شکایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اپنی امت کے کچھ گروہ کے لیے، کچھ لوگوں کے خلاف کریں گے کہ انہوں نے قرآن کو مہجور رکھا تھا؟ تو کیا میں بچ جاؤں گا اتنا کرنے سے؟ بالکل نہیں۔ تو آخر مہجور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو مہجور رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے درجے ہیں۔ ایک عربی ٹیکسٹ پڑھنا، ایک عربی ٹیکسٹ کا ترجمہ سمجھنا، ایک عربی ٹیکسٹ کا ترجمہ سمجھ کر اس کی تفسیر بغور اسٹڈی کرنا، اس پر غور کرنا، تدبر، تفکر کرنا، یہ آخری اسٹیج نہیں ہے۔ جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس کی عربی ٹیکسٹ کو صحیح پروننسیشن سے اس کی قرأت کی اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے ترجمے کو بھی سمجھا، براہ راست سمجھا، یا اردو کے ذریعے، انگلش کے ذریعے، یا دنیا کی کسی اور زبان کے ذریعے، اور اس کے بعد میں ہم نے اس کی تفسیر کو بہت ہی بغور سمجھا، کسی بھی ایک تفسیر کو یا دو تفاسیر کو یا تین تفاسیر کو۔ بس یہ لمٹ ہے، نہیں، یہ لمٹ نہیں ہے اور یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد نہیں ہے، ہم سے کچھ اور زیادہ مطلوب ہے۔ پھر کیا مطلوب ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کی تفاسیر تک جانا، اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا، تدبر تفکر کرنا، اس کے بعد ان آیات کو جینا، ٹو لیو بائی دوز پرنسپلز اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہمارے تدبر کے نتیجے میں ہمارے سمجھ میں آئے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جینا، ان کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا، یہ ہے اصل مطلوب۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ تم نے اگر ہماری فرما برداری کی تو ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر تم نے ہمارا تقوی اختیار کیا تو ہم تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو اس کا عربی ٹیکسٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں اس کا یہ ترجمہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے کوئی اس کی تفسیر کے ذریعے اس کی ڈیٹیل میں بھی غور کر لیا، بس میں یہیں رک گیا۔ لیکن میں نے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کیا، میں نے تقوی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے اپنے نفس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، میرے اندر کچھ چینج نہیں آیا، تو یقین جانیے یہی قرآن کو مہجور رکھنے کے مترادف ہے۔ قرآن کے مہجور رکھنے کی شکایت سے میں تب تک نہیں بری ہو سکتا جب تک آیات قرآنی کو اپنی زندگی میں محسوس نہ کروں، ان کو اپنی زندگی میں نہ جیوں۔ تو جب میں تقوی اختیار کر لوں اور اس کے نتیجے میں جو مجھے روحانی فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، میری طہارت کے اعتبار سے جتنی بھی میرے اندر پاکیزگی اور طہارت ہے، اس کے مطابق جو بھی مجھے نصیب ہوتا ہے، روحانیت، وہ سکون، وہ سکینت، وہ قلب کی راحت جو کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے قلب پہ نازل کرتا ہے، اس کی فرما برداری، اس کے تقوی، اس کے اخلاص، اس کے خشوع خضوع کے نتیجے میں جب تک میں وہ ٹیسٹ نہ کر لوں تب تک یہ مہجور ہی رہے گا۔ اس کی ایک مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا مثال سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہر کنٹری کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہی ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا ایک نظام ہے، عدالتیں ہیں، اس میں مقدمات چلتے ہیں۔ ان مقدمات کو ڈیل کرنے کے لیے دو طرح کے اشخاص ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، وکلا یعنی ایڈوکیٹس، اور دوسرے ججز۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ LLB LLM اس کے ایک اسپیسیفک اسٹریم آف اسٹڈی ہے جس میں جانا پڑتا ہے کسی کو، اگر اس لائن میں جانا ہے، جوڈیشری میں جانا ہے، تو اس کو LLB یا اس کے بعد LLM کرنا پڑتا ہے، اور اگر جج بننا ہے تو اس کے لیے الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو کوالیفائی کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ اور DU اور مختلف یونیورسٹیز ہیں جس کے اندر لاء کی تعلیم دستیاب ہے۔ اب مان لیجئے
کہ انڈیا کی تمام عدالتیں بند کر دی جائیں، اس نظام کو ختم کر دیا جائے، عدالتوں والے نظام کو، کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں بنے گا، کوئی جج نہیں بنے گا، ساری بلڈنگز کو منہدم کر دیا جائے یا ان کی شکلیں بدل دی جائیں، اس میں کچھ اور ڈپارٹمنٹس لا دی جائیں اور یہ پوری طرح سے ابنڈن ہو جائے، جیسے کہ 500 کا نوٹ ابنڈن کیا گیا تھا ایک زمانے میں، ایسے ہی ابنڈن کر دیا کہ اس دن اناؤنسمنٹ ہو کہ اب عدالت نہیں ہوگی، کوئی کورٹ نہیں ہوگی، نہ کوئی سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ لوور کورٹ، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا پھر یونیورسٹیز LLB LLM کروائیں گی؟ یا کوئی انسان LLB یا LLM کرنا چاہے گا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کو ایک فائنل آؤٹ کم نظر آتا ہے۔ کوئی LLB کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے کہ میں لائر بنوں گا، میں سپریم کورٹ جاؤں گا، ہائی کورٹ جاؤں گا، لوور کورٹ جاؤں گا، مقدمات لڑوں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا۔ اگر پیسہ کمانے کا موٹیو ہے تو بہت میجورٹی آف دا کیسز میں تو یہی ہے کہ بہت پیسہ کماؤں گا، بڑا وکیل بنوں گا۔ کوئی اچھا انسان ہے وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا اس کے ذریعے، جو بھی نیت ہو۔ بہرحال ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے لاسٹ میں، جس کے نتیجے میں وہ مائل ہے، وہ آمادہ ہے کہ وہ LLB کرے، LLM کرے۔ اس کو پتہ ہو کہ کوئی کورٹ ہی نہیں ہے، کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ LLB کرے گا، LLM کرے گا۔ ایک پہلی بات تو کوئی کرے گا نہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی احمق اس شکل میں بھی کر لے، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ LLB LLM کرنے کے بعد میں گھر آ کے یا تو کھیتی کرے گا یا کوئی دکان چلائے گا یا کچھ بھی کرے گا، اس کا یوز تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ نظام ہی نہیں ہے جہاں پر اس کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو جب کسی قانون کو نافذ کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، کوئی شکل نظر نہیں آتی، تو پھر اس قانون کو جاننا، اس کا ایکسپرٹ بننا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں قرآن مجید پڑھنے والے بے شمار، حافظ لوگ جو حفظ کرتے ہیں وہ بہت مفسرین ہیں، بہت مقررین ہیں، لیکن اللہ نہ کرے زندگیوں میں نہ آپ کچھ امپلیمنٹ کر رہے ہو، قرآن کے کسی قانون کو نافذ کر رہے ہو، نہ میں کر رہا ہوں، تو نہ اس قرات کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس تدبر کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس حافظ ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ان مدارس کا کوئی فائدہ ہے، نہ تفاسیر لکھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ سارے فوائد جب معنی رکھیں گے، جب میننگ فل ہوں گے، جب ہم لوگ اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگیوں میں ان قوانین کا نفوذ ہونا چاہیے۔ میں اپنی جگہ مطمئن، آپ اپنی جگہ مطمئن، جو چل رہا ہے زندگی کے تمام معاملات وہ سوسائٹی کے طریقے پر چل رہے ہیں، چاہے وہ اسلامک ہیں، غیر اسلامک ہیں، اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ہم ان کو فالو کیے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید بھی پڑھا جا رہا ہے، تفاسیر بھی پڑھی جا رہی ہیں، تقاریر بھی ہو رہی ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اصل میں قرآن کو مہجور رکھنے کا مطلب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس شکایت کے زمرے میں آنے سے محفوظ رکھے، ہم تمام لوگوں کو، تمام مومنین اور مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ رکھے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مومنین، مومنات، مسلمین و مسلمات کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شکایت سے آخرت میں نجات پا جائیں، ہم اس زمرے میں شامل نہ ہوں جب یہ شکایت کی جائے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے مجھے لگا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عام طور سے گھروں میں بھی بچوں کو نہیں بتایا جاتا، نہ اس آیت کے اوپر کچھ زیادہ غور ہوتا ہے۔ ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرن، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے سرکل میں ایسا ہو، لیکن میرے اطراف میں، میرے جو بھی جہاں بھی میرے متعلقین ہیں اس میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے، بچوں کو نہیں بتایا جا رہا ہے مہجور قرآن ہونے کا کیا مطلب ہے، یا بعض اوقات بہت سے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا ہے کہ تمہاری شکایت ہونے والی ہے، تم لوگوں میں کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک گروہ کی شکایت ہونے والی ہے، اپنے آپ کو بچا لو، بچا سکو تو۔ اور یہ پرائم امپورٹنس کی چیز ہے، بیونڈ ڈاؤٹ۔ ذرا سی بھی عقل رکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، کتنی سنگین بات ہے۔ ہم تمام طرح کی فکریں رکھتے ہیں کہ بچہ کیا پڑھے گا، کیا بنے گا، کتنے پیسے کمائے گا، کیسے شادی ہوگی، کیسے یہ ہوگا، کیسے وہ ہوگا، صرف ایک بہت ہی قلیل مدت کے گزارے کے لیے، 50 60 70 80 90، دیٹس اٹ۔ وہ زندگی جو لا منتہا ہی ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ میرا بچہ کیسا جیے گا اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتی تو میں سر پکڑ کر بیٹھتا، غور کرتا
کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے شاگرداؤں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ہمسایوں کو جتنا ہو سکے اس مہجور ہونے کے زمرے سے بچا سکوں، اس قرآن کو مہجور رکھنے کے زمرے سے بچا سکوں۔ مجھے نیند نہیں آنی چاہیے تھی رات کو اس فکر میں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے، لیکن تمام طرح کی فکریں ہیں، تمام طرح کی آرزوئیں ہیں، تمام طرح کی تمنائیں ہیں، نہیں ہے تو اس پر کوئی غور۔ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہی بات یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، زبانی جمع خرچ میں تو ہم کافی پکے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ نہیں معلوم اللہ کے دفتر میں مومنین میں ہمارا اندراج بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہو اور آدمی اس چیز سے نہ ڈرے ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو دن رات اس پر غور کرنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کتنا قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امپلیمنٹ کرنا بھی مجھے ایک بہت ہی بھونڈا لفظ لگتا ہے۔ آئی تھنک دس از ناٹ کریکٹ وے ٹو ٹرانسلیٹ دس، ٹو ٹرانسلیٹ دی ایموشنس۔ یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو امپلیمنٹ کر کے میں بہت بے چینی سی محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں جینا، ان آیات کو جینا ہے، امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے۔ آئی لو دیم اینڈ وین ایور آئی فیل دا ٹیسٹ ٹو فیل دیم، میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ پھر مجھے امپلیمنٹ ورڈ سے چڑ ہو جائے گی۔ آیات کو امپلیمنٹ نہیں، امپلیمنٹ ایسا لگتا ہے کہ کوئی زبردستی کچھ تھوپ رہا ہے آپ کے اوپر۔ دیر از نتھنگ لائک دیٹ، دیر از نتھنگ لائک دیٹ۔ میں اور آپ تڑپیں گے، میں اور آپ روئیں گے ان آیات کو فیل کرنے کے لیے، اگر اس کا ٹیسٹ ہمیں پتہ چل جائے۔ بلا شبہ خالی عربی ٹیکسٹ پڑھنا اور مطمئن ہو جانا کہ میں نے ایک قرآن مجید مکمل کر لیا، 2 کر لیے، 3 کر لیے، جیسے کہ عام طور سے رمضان میں یہ کمپٹیشن ہو رہتا ہے بہت لوگوں کے درمیان میں، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھنی ہے۔ آئی ایم سیئنگ دس از ناٹ سفیشینٹ، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے آگے بڑھ کر اس کو سمجھنا جو میں عربی ٹیکسٹ میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی ٹیکسٹ کو نہیں سمجھنا ہے۔ گو ون اسٹیپ فردر، اس ترجمے کو تدبر کرنا، اس کو تفصیل سے پڑھنا، کسی استاد کی مدد سے پڑھنا یا کسی تفسیر کی مدد سے پڑھنا، اور سب سے امپورٹنٹ، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو اینڈ ہاؤ مینی آف پیپل ہو ول لسن دس ٹاک ول ایگری اور ڈس ایگری ود می، یہ میں بہت دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں۔ اصل میں تو قرآن خود بولتا ہے، اصل میں قرآن خود بولتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کے اس کو بلواؤ۔ اصحاب نے کہا کہ یا امام یہ بولتا ہے؟ تو فرمایا ہاں بولتا ہے، سب سے نہیں بولتا، تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اسے بلوا دو۔ اصل تو یہ مطلوب ہے، لیکن کم سے کم جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو سمجھ کر ان کو زندگی میں جینا اور اس کو ٹیسٹ کرنا۔ آگے کی کہانی قرآن مجید خود آپ کا ہاتھ تھام لے گا، اور جس دن قرآن نے ہاتھ تھام لیا میرا اور آپ کا، یقین جانیے زندگی بدل جائے گی، پھر کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ قرآن ناطق بول جائے۔ کاش میرے اور آپ کے اندر وہ روحانی کیفیات پیدا ہو جائیں، وہ طہارت نصیب ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ناطق کو نطق کرنے پر آمادہ کر دے کہ میرے اس بندے کو سمجھاؤ۔ When Quran teaches someone, and this is not a specific which is specified and which is only possible for some of the very highest pedestal personalities، بہت اونچے معیارات کے لوگ، بہت مشہور ترین، بہت بڑے بڑے عالم اور ولی لوگوں پر ایسا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ حضرت علی کی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ گمنام مومن، ایک خاموش مومن جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، وہ بھی ایک گھر کے کونے میں بیٹھ کر اس کو بھی قرآن نطق کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر غور کریں۔ یہاں موقع نہیں ہے ان کے تعلق سے گفتگو کرنے کا، کیونکہ بہت ٹائم درکار ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر جو بہت بنیادی چیزیں، وہ ظلم سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور ظلم بہت وسیع معنی میں ہے۔ رشتوں میں ظلم،
اپنے پروفیشن میں ظلم، اپنے جو آپ کام کرتا ہوں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس میں ظلم، میں دکاندار ہوں تو میں کسی کو گھٹیا چیز زیادہ داموں میں دے دوں، یہ ظلم ہے کسٹمر کے اوپر، میں اس کو کم تولوں پیسے پورے وزن کے لوں، یہ بھی ظلم ہے، میں کوئی ایسی چیز بیچوں کسی کو جس میں کوئی خرابی ہو اور خریدنے والے کو یہ نہ پتہ ہو اور میں اس کو یہ نہ بتاؤں کہ اس میں کیا خرابی ہے، یہ بھی اس کے اوپر ظلم ہے، میں اپنے 3-4 بچوں میں کسی کو زیادہ پیار کروں کسی کو کم پیار کروں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم کے بے شمار اقسام ہیں، ان تمام ظلموں سے میں اپنے آپ کو پاک کروں۔ تاریخ کا بھی ایک ظلم ہوتا ہے، جب تاریخ میں رونما ہونے والے واقعات کے ساتھ میں تعصب کرتا ہوں، کچھ کو اجاگر کرتا ہوں، کچھ کو انٹینشنلی دباتا ہوں کسی خاص مقصد کے تحت، یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو بہت سارے ظلم ہیں، ایک ظلم نہیں ہے، جانوروں پہ ظلم، پیڑوں پر ظلم، انسانوں پر ظلم، پڑوسیوں پر ظلم، دوستوں پر ظلم، سو مینی۔ تو اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں کسی بھی قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو ملوث نہ کریں اور کوشش کرتے رہیں کہ زندگی میں ظلم جیسی کوئی چیز ہی باقی نہ رہے، یقین جانیے جس لمحے یہ کر سکا کوئی شخص، جس لمحے یہ اسٹیٹ آ گیا میری لائف میں کہ میں اب کسی پہ ظلم نہیں کر رہا، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کر رہا، 100% قرآن ناطق نطق فرمانا شروع کر دے گا، 100% یقین جانیے۔ تو یہ سب سے بڑی ایک شرط ہے، اور اس شرط کو اگر ہم پورا کریں تو جو اس کی ضمنی شرائط ہیں وہ خود بخود پوری ہو جاتی۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ میں نے آپ کو بتا دیا بریف میں، جو میرے سمجھ میں آتا ہے، واللہ عالم۔ تو بس یہ آپ سے عرض کرنا تھا آج مختصراً۔ اب اس کے تعلق سے اگر اور کوئی آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے، کوئی اس میں مزید آپ لوگ سوال رکھ سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں۔